کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو اس جہان آب و گل میں ایسی بھی آتی ہیں کہ جو خالص وہبی فضائل کے ساتھ تشریف فرما ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محنت کر کے جد و جہد کر کے زہد و ورع تقوی اور پرہیزگاری کے سبب مقام حاصل کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو رب چن لیتا ہے، ان کا انتخاب فرماتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پھولوں سے زیادہ خوشبودار، چاند سے زیادہ روشن اور صبحوں کے اجالے سے زیادہ تابناک سیرت رکھنے والی شخصیت کا نام ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک تو یہ کہ ان کا صبر، ان کی استقامت، ان کا حوصلہ، ان کا حق کے لیے ڈٹ جانا، ان کا باطل کی کمر توڑ دینا، قیامت تک کے ہر باطل کے لیے ان کے نام ہی کا کافی ہو جانا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن کسی محب کے لیے وہ لوگ بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں جو محبوب تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ وہ رستے بھی بڑے پیارے لگتے ہیں جو محبوب کے گھر کو جاتے ہیں۔ ان گلیوں پر بھی مر مٹنے کو جی چاہتا ہے جن گلیوں سے محبوب کبھی گزرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین اور امام علی مقام سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ دو عظیم ہستیاں ہیں جن کی خوشبو محبوب سونگا کرتے تھے۔ او میرے بھائی سن تو صحیح، ان گلیوں سے محبوب کے دروازہ نور سے جو گزر جائیں ان کی بڑی عظمت ہے، تو جن کو ہر وقت محبوب سینے سے لگائے رکھیں، جن کو کندھوں پر بٹھائے رکھیں، جن کے ناز محبوب اٹھائیں، اور حضور فرمائیں یہ میرے دو پھول ہیں، یہ میرے پھول ہیں دو۔ آپ احادیث کو سنتے ہوں گے، روایات کانوں سے گزرتی ہوں گی، لیکن ذرا دیکھیے تو صحیح، ہم اپنے بزرگوں سے جب کبھی سنتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ جو نواسیاں نواسے ہوتے ہیں نا، یہ بیٹیوں سے بھی زیادہ پیارے لگنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی ہمارے عرف میں اپنی بات کرتے ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں، جب لوگوں کو کبھی تانا دینا ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ اینو نا نانکیاں نے خراب کیتا ہے، یہ ساری چھٹیاں وہاں گزارتا ہے، یہ وہیں چلا جاتا ہے، وہیں رہتا ہے، وہاں چونکہ لاڈ دیکھے جاتے ہیں، وہاں چونکہ پیار کیا جاتا ہے، وہاں چونکہ نانا ابو نانی اماں ہر وقت، وہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ وہاں پہنچ گئے جہاں میں پہنچا ہوا ہوں۔ یعنی ننہال کا علاقہ ویسے ہی اچھا لگتا تھا، یعنی آنکھیں بھی باندھ دی جائیں تو بندہ وہاں پہنچ جاتا تھا جہاں نانی اماں رہتی ہیں۔ وہ ایک قلبی کیفیات انسان کی ایسی ہوتی ہیں، یہ تو میری اور آپ کی بات ہے، بلا مثال و بلا تشبیہ۔ حضرت عمر نے جناب عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا، پتر حسنین تو وہ ہیں جن کی نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے اور نانا کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ کیسے کوئی مثال پیدا کرے گا؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو انداز سب کے لیے رحمت والا، کرم والا، عطا والا، نگاہ کرم والا، سب کے لیے، اور ان دونوں کو محبوب نے فرمایا یہ میرے دو پھول ہیں، اور فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کی عظمتیں اور شانیں بیان کرتے کرتے فرمانے لگے یہ تو ان کا دنیاوی مقام ہے نا، کہ تم ان کی فضیلتیں، عظمتیں، شانیں، بلندیاں یہاں جو دنیا لوگ جن چیزوں کو دیکھتی ہے وہ تم دیکھ رہے ہو، دنیاوی نظر سے جو لوگ دیکھتے ہیں، تقویٰ، پرہیزگاری، استقامت، صبر، شکر، یہ تم دیکھ رہے ہو، یہ تو دنیا جس کو دیکھتی ہے وہ ہے نا۔ فرمایا کہ ان کا اخروی مقام ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا جنتی جوانوں کے سردار ہیں دونوں۔
जन्नती जवानों के भी सरदार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिन लोगों की अजमतों को इस हाल में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर बाकायदा घर तशरीफ ले जाते और रात क़याम करते सैयदा पाक के घर में और शहजादों को दाएं बाएं लिटाते, हुजूर अपने कंधों पर सवारियां कराते। ओ यार, आपका क्या ख्याल है कि ये बड़ा कोई सादा सा उन्वान है, इश्तिहार पे लिख देना महफिल ज़िक्र हुसैन। आपका क्या ख्याल है कि ये आप कोई किसी रवायती मजलिस में आए बैठे हैं? आपका क्या ख्याल है कि वही कोई खास मखसूस सा रंग है, वही एक अंदाज है? इस महफिल के सजाने के पीछे वो हिकमत है कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने हाथ उठा दिए थे दुआ के लिए, हाथ उठा के दुआ के लिए कहा, ऐ अल्लाह, ये मेरे हसन और हुसैन हैं, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो जो इनसे मोहब्बत करे तो उन सब से मोहब्बत फरमा। ओ मेरे भाई, हमने तो किसी खास मकसद के लिए इस उन्वान के ज़ेरे साया बैठने का फैसला किया। यहाँ तो कोई खास लालच कार फरमा है। यहाँ तो महसूस होता है कि उनका जिक्र चलने लगता है तो रहमत अपना रुख इधर करने लगती। महसूस होता है कि उनका जिक्र छिड़ता है तो ठंडी हवाएं भी इधर को रुख फेर लेती हैं। यूं लगता है जैसे मौसम भी फैज़ लेना चाहता है। आप कभी अंदाज़ा करें ना हसनैन करीमैन की मोहब्बत का, उनके अंदाज का, उनके आने जाने का, कि हज़रत मौला अली शेर खुदा शहजादों के साथ गुजर रहे हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु देख के कहने लगे, अली एक बात करूं? कहा कीजिए। फरमाया, इन शहजादों के चेहरे आप पर नहीं है, ये तो सारे के सारे मदीने वाले महबूब पर। ये तो सारे, आप देख लेना, हमारे और आपके घरों में होता नहीं कि नाना अबू पे चला गया, ये दादा पे चला गया, ये सारा नाक तो इसका जो है वो चचा पे है, और इसकी अदाएं जो है वो देखो कैसी अपने वाली से मिलती जुलती। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, सारे के सारे इनके रुखसार भी, लबहाए लाली भी, इनकी पेशानी का नूर भी, उठना भी, बैठना भी, चलना भी, यानी दोनों को इकट्ठा करें तो सूरत मुस्तफा बन जाया करती। ओ मेरे भाई, कशिश देख इस प्यार की, रंग देख इस प्यार का। हजरत उस्मान गनी फरमाते, मुझे वो दिन याद है कि जब दोनों शहजादे जरा देर से हुजरे से निकले थे तो महबूब ने मुकद्दस घुटने जमीन पे रख दी और बाजू खोल दिए। ये कोई मैं किसी आम नाना और नवासा का प्यार बयान नहीं कर रहा, ये उनकी बात कर रहा हूं जिनका हर काम वही खुदा है। उनकी बात कर रहा हूं कि जिनका इशारा कर देना सनद है, कयामत तक कोई तोड़ नहीं सकता। और महबूब पाक अलैहिस्सलाम का उनसे प्यार करना, उनका जिक्र करना, रोज सुनते हो बातें, लेकिन उनका मजा भी कभी तन्हाई में लेके देखो। कभी उनकी कैफियत भी होते हैं कुछ रिश्ते, मतलब उनमें शिद्दत बड़ी होती, कैफ बड़ा होता है। मैं आपको अक्सर देहाती मिसालें देता रहता हूँ, फिर देता हूँ। कभी कभी दोस्तों में कोई गुफ्तगू हो जाती, बात हो जाती, तो कोई किसी के वालिद पर या देहाती माहौल में या ख़ानदान पर एतराज़ करता तो अनपढ़ सादा और छोटा बच्चा भी कहता, घर तक ना जाई भाई, वो मेरी रेड लाइन है। चले बाद में दौलत आ गई, हालात और हो गए, भाई से ही रट्टा शुरू हो गया, जायदाद का बात अलग है। लेकिन सारे दुख आजमाइशें सहने वाला भाई और सारी धूप अकेले बर्दाश्त करने वाला भाई, हल्का सा किसी ने उसके भाई को थप्पड़ लगा दिया तो उसका जोश, उसका रंग, उसकी आंखों की सुर्खी और उसका गुस्सा संभाला नहीं। वो तू मेरे प्राणों मारे, तेरी जुर्रत कैसे हुई? मेरे भाई की तरफ तूने देख, आंखें निकाल दूंगा, तो एक दफा आ तो सही। और कई लोग संभाल नहीं, यार तो बुर्दबार आदमी है। उसने कहा तो ठीक है, पर इस मेरे भरा लाख चुकी है। ओ भाई तू तो हलीम है, सियाना है, पढ़ा लिखा है, लेकिन कहता नहीं तो ये मेरे रिश्ते का नहीं पता, मेरे साथ जो करता मैं कबूल था, पर मेरे भाई की तरफ ये कैसे हो गया?
رشتوں میں حساسیت ہوتی ہے، وہ حساسیت درد پیدا کرتی ہے، وہ حساسیت جذبہ پیدا کرتی ہے، وہ حساسیت جلال پیدا کرتی ہے، وہ حساسیت، وہ جو باپ اپنے بیٹے کو 2 تھپڑ مار کے ساتھ والے کمرے میں جا کے رو پڑتا ہے نا، غلطی بیٹے نے کی تھی، تھپڑ بنتے تھے، لیکن وہ جو ساتھ والے کمرے میں جا کے رویا، مانا یہ ہے کہ پیار بڑا زیادہ کرتا ہے، بیٹا اچھا بڑا لگتا ہے، اس کا دل نہیں کرتا تھا، مجبوری تھی 2 لگانے کی۔ رشتوں میں حساسیت ہے، یہ میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں، بلا مثال بلا تشبیہ، کوئی ہاں مثال فٹ نہیں ہوتی، پر خدا را میرے دوستو، ان حدیث کے ان لفظوں کی حساسیت کبھی نہ بھولنا۔ جتنے مرضی لوگ دنیا میں آئے، کلام کریں، گفتگو کریں گے، تقریر کریں گے، واعظ کریں گے، نصیحت کریں گے، لیکن رسول کائنات محبوب کریم علیہ السلام کا یہ فرمان قیامت تک اپنی جگہ پر حساسیت سے قائم رہے گا۔ میرے رسول نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین۔ تم ان جملوں کی کتنی کو تشریح کرو گے، تم نہیں کر سکتے۔ اس فکرے پر تم کتنا کو کلام کرو گے، کر نہیں سکتے۔ کہاں کھولو گے، کہاں رکو گے، کہاں آگے بڑھو گے؟ کہا حسین منی۔ اسے سائیڈ پہ سمجھنا ہی نہ، بیگانہ سمجھنا ہی نہ، حسین تو مجھ سے ہے، وانا من الحسین، اور میں، او میرے بھائی، اتنی حساسیت، یہ مجھ سے ہے اور میں۔ بول پڑے نا فاضل بریلوی، کہنے لگے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، یہ زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ میرے عزیز فرمایا یہ دونوں، یہ میرے پھول ہیں۔ خاص قسم کی اپنے دل میں جگہ بنانا حسنین کریمین کے لیے۔ تمہارے چہرے کا رنگ بدل جائے جب ان کا نام آئے، جب میرے رسول پاک کی شہزادی کا نام آئے تو تمہاری آنکھیں حیا سے جھک جائیں۔ جب حضور کے شہزادگان کا تذکر آئے حسنین کریمین پہ تو تمہارا وجود خود بخود سمٹنا شروع ہو جائے، تمہاری آنکھیں خود بخود درد کے ساتھ اپنی کیفیات بدلتی ہوئی دکھائی دیں۔ اسے تقریروں کا موضوع نہ سمجھنا، جلسوں کا عنوان نہ سمجھنا، شعراء کا ادب نہ سمجھنا، یہ اچھے ادیب کا اچھا لکھاری ہونا اور اچھے خطیب کی خطابت نہ سمجھنا۔ حسنین کا پیار ایمان ہے، حسنین کی محبت دین ہے۔ حسنین کے نام پہ لنگر بانٹنے والا تمہیں پتہ ہی نہیں محبوب تم سے پیار کتنا کریں گے، ان کی یادوں میں آ کے بیٹھنے والا تمہیں پتہ ہی نہیں حضور اس سے راضی کتنے ہوتے ہیں جو حضور کے حسنین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے اسلاف کو جب دیکھتے ہیں، اپنے اکابرین کو جب دیکھتے ہیں تو وارفتگی والا پیار، یعنی ان کی قلبی کیفیات جڑی ہوئی ان حضرات کے ساتھ، تو محفل ذکر حسین کا جو سب سے اہم عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی خاص قسم کی اپنے دلوں میں گنجائش دینی ہے رسول پاک کی اولاد کو۔ اور ایک اور بات بھی اس تذکرے میں عرض کر دوں، ہمیں حضور کی اولاد کا جتنا بھی احترام سکھایا ہے نا، محبوب کے صحابہ نے سکھایا ہے، آیا وہاں سے ہے۔ امیر المومنین فی الحدیث حضرت ابو ہریرہ، امام حسین کے پیروں میں مٹی لگ گئی تو حضرت ابو ہریرہ نے پگڑی کھول کے پیر صاف کرنے شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ بزرگ ہیں اور میں نوجوان ہوں اور آپ حضور کے صحابی ہیں، تو یہ کیا منظر ہے؟ فرمایا نہیں، آپ میرے آقا کے نواسے، اصلہ نال جنیکی کریے او نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ او بھائی، ہم تو وہ لوگ ہیں جو اپنے اساتذہ کے بچوں کا احترام کرتے ہیں، جن گھروں سے نمک کھایا ہے نا، انہوں نے 2 لفظ پڑھنے لکھنے بولنے سکھائے ہیں، دل کرتا ہے ان کی اولاد کا، ان کی پوتوں کا، ان کے۔ ہم تو اپنے مرشدان گرامی کی اولادیں آئیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ذرا
थोड़ा सा इस्तकबाल का रंग बदले, मोहसिनों की औलाद है। तो जब हम अपने मोहसिनों की औलाद का इतना कदर करते हैं, तो जो रसूल पाक की औलाद है, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की औलाद है, इसलिए इनको कभी भी तकरीरों का उन्वान या खुतबों का उन्वान समझ कर नहीं, रवायती महफिलें नहीं, इसमें खास ज़ौक़ हो, खास दर्द हो, इसके अंदर आपकी कैफियत का रंग थोड़ा अनोखा हो, आपके जज्बाते मोहब्बत थोड़े इनफिरादी हो, नहीं आप महसूस करें कि आपके वजूद पर बिजलियां दौड़ती हैं जब इन पाक बाज लोगों का नाम लिया जाता है, जब उनके तज़किरे किए जाते हैं, जब उनके लिए कोई जुमला बोला जाता है। तो मैं आपकी खिदमत में पहली बात तो ये अर्ज करूंगा कि ख़ास मोहब्बत हसनैन के साथ, और फिर ये कि आखिर हमने उनसे सीखना भी तो है ना, आखिर हमने जिंदगी के शब रोज़ में उन्हें अपना मुक्तदा भी तो माना है ना। हुजूर ने फरमाया 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, थामे रहोगे तो गुमराही करीब नहीं आएगी। एक किताब छोड़ के जा रहा हूँ अल्लाह की, और एक अपना ख़ानदान छोड़ के जा रहा हूँ। एक चीज़ बड़ी मुश्किल है पर बड़ी ज़रूरी है, बड़ी अहम है लेकिन थोड़ी कठिन है। वो क्या है? वो सब्र है। सब्र एक निहायत मुश्किल काम है। खुद कुरान ने कहा वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। सब्र और नमाज से मदद लेना पर है ये मुश्किल, लेकिन जो रब से डरे उसके लिए मुश्किल नहीं है। मुश्किल सब्र और नमाज, लेकिन तुम्हें मिलेगा क्या अगर तुम सब्र और नमाज से मदद लोगे? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताईनू बिस्सब्रि वस्सलात, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद मांगो। पता है नतीजा क्या निकलेगा? तुमने सब्र किया तो हर अमल की सजा जजा होती है। तुमने अब सब्र किया, बहुत बड़ा अमल किया, तो जजा क्या मिलेगी? इन्नल्लाह मास्साबिरीन। अल्लाह फरमाता है तुम रब को उनके साथ पाओगे जो सब्र करते हैं। अल्लाह सब्र करने वालों के सब्र की जजा रब की माइयत है, यानी आमाल पर जन्नत मिलती है, सब्र करने से जन्नत वाला रब मिलता है। मैंने बहुत बड़ी बात कर दी है, अब मैं कोई तशरीह नहीं करने वाला इसकी। माइयत इलाही साबिरीन का मुकद्दर है। माइयत नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया सबसे ज्यादा आजमाइशें किन पे आती हैं? फरमाया अंबिया पे। हुजूर उसके बाद फरमाया उसके बाद बकदरे दीन, जितना किसी का दीन सख्त होता है, जितना कोई दीन ज्यादा रखता है, उतनी आजमाइश ज्यादा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसे जैसे किसी शख्स का मर्तबा दीन में, जैसे जैसे किसी का मकाम दीन में, वैसे वैसे उसकी आजमाइशें आ जाती हैं, इंसान पर आ जाती हैं। अब समझने की बात यह है कि ये आजमाइश क्या है। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ये जो सब्र है ना, ये ऐसी सवारी है जिस सवारी को कभी ठोकर नहीं लगती। इस सवारी पे जो लोग सवार हो जाते हैं ठोकर नहीं लगती। मतलब क्या है कि ये लोग सीधे सिराते मुस्तकीम पे सफर करते करते अपने रब की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। सब्र एक नेमत है, सब्र एक दौलत है, सब्र इस्तकामत है, सब्र कुछ तदबीरी है, सब्र अल्लाह और उसके रसूल का मुतालबा है। सब्र के साथ, हौसले के साथ आगे बढ़ना। जैसे जैसे कोई दीन में मजबूत, हदीस पाक मौजूद है, तो अब आप इस हदीस की रोशनी में देखिए ना कि इमाम हुसैन का सब्र किस तरह का होगा, जिन्होंने बच्चों की शहादतें भी देखी, खुदाम गुलामों का शहीद होना भी देखा, खुद भी राह खुदा में सारा कुछ पेश किया। तो हदीस बताती है फिर अल्लाह ताला ने उन्हें दीन में कितना मकाम अता फरमाया होगा, क्या फिर उनके मकामात होंगे। सब्र आपको सीखना है। और हुजूर की औलाद पाक की जिंदगी से, उसवा नूर से जो चीज सबसे ज्यादा मिलती है वो सब्र है। मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूं, आजमाइशें जितनी ज्यादा सख्त आती जाती हैं, इंसान को उतना ज्यादा मजबूत करती जाती है। मेरे वाली साहब एक मिसाल दिया करते थे, कहते थे किसी ने ना पत्थर से पूछा कि तू गोल क्यों है?
اس نے کہا لوگوں نے ٹھوکریں بڑی ماری ہیں، کسی نے ادھر سے ماری کسی نے ادھر سے ماری، تو کھا کھا کے نا تو میں پھر سارے کا سارا گول ہو گیا، سخت ہو گیا، ٹھوکریں جو بڑی لگی۔ ٹھوکر لگتی ہے تو انسان ہم نا تھوڑی آسودہ زندگی کے قائل ہو گئے، مشکلات کے قائل نہیں۔ ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے جس کے استاد اسے مشکل میں رکھیں اور جس کے پیر اسے مشکل سے مشکل کام بتائیں، معنی یہ ہے کہ بڑے سے بڑا درجہ دینا چاہتے ہیں، اس سے کچھ کام لینا چاہتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہماری سوسائٹی میں ماحول میں ایک طبیعت لوگوں کی بن گئی ہے کہ وہ ذرا سی مشکل پر گھبراتے ہیں، ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں، تکلیف نہیں سہ سکتے، انتظار، ٹھہراؤ، بردباری، صبر، یہ لوگوں کی زندگیوں سے رخصت ہو گیا۔ صابرین کا درجہ بہت بڑا ہے۔ اب دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ان کے صاحبزادے ان کے سامنے شہید ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان صحیح حدیث میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کے بچے کا انتقال ہوتا ہے نا اس کی موجودگی میں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم میرے بندے کے جگر کا پھل لے آئے ہو۔ وہ کیا کہتا تھا؟ اس پر سب سے بڑی آزمائش آئی، اس کا بیٹا اس کی زندگی میں چلا گیا، تو اس نے کیا کہا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک، ایک تو اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس حال میں بھی کہ ہم اس کا بیٹا لے آئے ہیں وہ پھر بھی اپنے رب کی تعریف ہی کر رہا تھا، وہ تیری حمد بیان کر رہا تھا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے پھر اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور گھر کا نام بھی بیت الحمد رکھ دو۔ اس نے پھر بھی میری حمد کی ہے، میں نے اتنی زیادہ آزمائش دی، اتنی زیادہ، پھر بھی حمد ہوتی رہی۔ میں پھر عرض کروں گا اس حدیث کی روشنی میں بھی ذرا امام حسین کو دیکھیے گا، بیٹا لے آئے ہو تو پھر بھی حمد کرتے تھے، جنت میں گھر بناؤ اور گھر کا نام بیت الحمد رکھو۔ تو امام حسین نے تو سارا گھر دینے کے بعد حمد اس طرح کی کہ ساری سجدے میں رکھ دیا، اللہ کی تعریف اس طرح کی کہ پھر سر جھکا دیا۔ تو پھر ان کا اجر تو محبوب نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ جنتی نہیں بل صرف یہ تو جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں، یہ سردار ہیں، امامت ہے ان کے پاس جنت کی۔ میرے عزیز، ہم نہ آہستہ آہستہ ٹوٹ رہے ہیں، ذہنی طور پر قوم بکھر رہی ہے۔ کوئی بھی ایک منفی بات آپ سوسائٹی میں چھوڑ دیں وہ بڑی جلدی پروان چڑھنے لگتی ہے۔ ہمارے لہجوں سے، ہمارے لفظوں سے، ہماری ملاقاتوں سے بے صبری چھلکتی ہے۔ ہمارا روزمرہ کا انداز بتاتا ہے کہ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ حوصلہ، تدبر، صبر، استقامت۔ امام حسین کے بڑے درجات تھے، اور میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ایک نظم بنایا ہے، ایک ترتیب بنائی ہے، ایک اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ رب کے ہر بندے کو آزمائش سے گزرنا ہے، وہاں سے ہو کر اسے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ لیکن عجیب لوگ ہیں نا، سارے ہی درجہ چاہتے ہیں، ہر بندہ عزت چاہتا ہے، ہر شخص بلندی چاہتا ہے، ہر شخص مرتبہ چاہتا ہے، اور امتحان دینے کو تیار ہے۔ حالانکہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا۔ یہ جو بغیر محنت کے آگے جانے والے ہیں نا، یہ ناراض نہ ہو جائیں، یہ خوابوں کی دنیا کے بادشاہ ہیں۔ خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں، صبح و شام دیکھیں، لیکن یہ صرف خواب ہی رہے گا کہ آپ محنت کوئی بھی نہ کریں اور درجہ۔ میں اللہ کے فضل پر معاذ اللہ کوئی کلام نہیں کر رہا، وہ چاہے جس کو چاہے جب چاہے عطا کرے، لیکن میں اس کا قانون کرم بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو سونا بھی اپنی مرضی سے ہے، اٹھنا بھی اپنی مرضی سے ہے، کھانا بھی اپنی مرضی سے ہے، آپ کو ملاقاتیں من چاہی چاہیے، زندگی من چاہی چاہیے، اور درجات بھی آپ کو چاہیے، تو میرے بھائی سونے والے کبھی منزلوں تک نہیں پہنچا کرتے۔ منزلوں پہ تو وہ پہنچتے ہیں جو صبح سویرے اٹھ کے سفر شروع کرتے ہیں، منزلوں پہ تو وہ پہنچتے ہیں جن کو یہ خیال ہوتا ہے کہ رستے میں پہاڑ آیا تو پھر بھی میں نے گزرنا ہے،
दुश्वार गुजार घाटी आई तो फिर भी मैंने गुजरना है, जिनका ख्याल होता है कि अगर मौसम सही हुआ जो खराब हुआ मुझे बहरहाल अपना सफर तय करना है। अपनी जिंदगी में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये सीख लो अच्छे तरीके से कि आपके अंदर कमाल का सब्र होना चाहिए, कमाल का।